رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں امت کی خیر خواہی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ فائدہ پہنچانا بہت ساری قسموں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جی ہاں، کسی کو براہ راست بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور کسی کو ہم انڈائریکٹ یعنی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ کی مثال یوں لے لیجئے، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہم نے راستہ دکھا دیا، کسی کو پانی پلا دیا۔ لیکن کچھ نفع پہنچانا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ وہ کام کر لیا، لیکن ہمارے بعد بھی، ہماری زندگی میں بھی، ہمارے بعد بھی لوگ اس سے نفع لیتے رہیں گے۔ جی ہاں، اسی میں سے ایک نفع پہنچانے کی صورت ہے درخت لگا دینا۔ جی ہاں، ہم درخت لگا دیں یعنی پودا لگا دیں، اب وہ پودے کی ہم حفاظت کر دیں اور اس کو درخت بنانے میں کامیاب ہو جائیں، یقین جانیے امت کو اتنا بڑا اس سے فائدہ پہنچے گا۔ وہ فائدہ کیسے پہنچے گا؟ کوئی اس کی چھایا میں بیٹھ کر چھائے میں فائدہ حاصل کر رہا ہوگا، پرندے چرندے اس پر رہ کر اپنا گھر بنا رہے ہوں گے۔ اگر وہ کسی یعنی سمجھے آپ نے جو درخت لگایا، اگر وہ پھلدار درخت ہیں تو اس سے پھل لیا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح کئی سارے فوائد اس ایک درخت سے لیے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ بہترین نفع ہے، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے ایف جین چینل کے ناظرین بڑا ہی اہم ہے، اور ہمارا ٹاپک ہے پلانٹیشن کی تیاریاں۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی جہاں جہاں امت پریشان حال ہوتی ہے، امت کی خیر خواہی کرنے کا جب موقع آتا ہے، دعوت اسلامی انڈیا پیش رہتی ہے۔ دنیا کی اگر آپ حالت دیکھیں ایف جین چینل کے ناظرین، تو گلوبل وارمنگ کے ایشو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے کہ گرمی جب آ رہی ہے تو اپنے پچھلے ریکارڈ توڑ دے رہی ہے، سردی آ رہی ہے تو اپنے ریکارڈ توڑ دے رہی ہے۔ نہ جانے فضا میں ایسی چیزیں پیدا ہو چکی کہ جو بیماری کا اور کئی سارے مسائل کا سبب بن رہی ہیں۔ اس کے لیے یعنی اس کے سولوشن کے لیے ایک بڑا ہی پیارا عمل ہے پلانٹیشن، یعنی شجر کاری، درخت لگانا۔ تو انشاءاللہ الکریم اس پر آج ہم بڑی تفصیل سے اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ پلانٹیشن کیوں ضروری ہے، آخر اس سے ہمارے زندگی کا کیا تعلق ہے، ہمارے ماحول کا کیا تعلق ہے۔ اگر ہم پلانٹیشن نہ کریں، شجر کاری نہ کریں، تو کن کن نقصانات سے ہمیں گزرنا پڑے گا، کیا کیا پریشانیاں ہمیں اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پلانٹیشن کرنا کیسے ہیں۔ چونکہ بعض اوقات اس طرح کے ایونٹس جب چل رہے ہوتے ہیں، پلانٹیشن ڈیز جب چل رہے ہوتے ہیں، ملک ہندوستان کی طرف سے جب چل رہے ہوتے ہیں، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے چل رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں کے علاقوں کی تنظیمیں چلا رہی ہوتی ہے، تو جذبے میں آ کے بندہ پلانٹیشن کرنے کے لیے بڑھ تو جاتا ہے، لیکن وہ پراپر انداز میں نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کا پودا وہ درخت نہیں بنتا۔ اور چونکہ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، تو انشاءاللہ پلانٹیشن کرنا کیسے ہیں یہ بھی آپ کو بڑی تفصیل سے بتائیں گے۔ آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے 3 گیسٹ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں شامل ہونے والے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے 2 گیسٹ کو اس پروگرام میں بلاتے ہیں۔ ایک کا نام ہے عارف اتاری، جن کو آپ ایف جین کی کئی پروگرام میں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ پلانٹیشن ڈپارٹمنٹ کے یہ ہیڈ بھی ہیں، اور دوسرے ہیں ہمارے اشرف اتاری۔ جی تشریف لائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عارف بھائی کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف بھائی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا تشریف رکھیے. جی. اللہ 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 ماشاء اللہ. عارف بھائی پروگرام امت کی خیر خواہی الحمدللہ. اور امت کی خیر خواہی کی نیت سے ہم بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. بے شک. اور پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلانٹیشن کی تیاریاں. درخت لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے, کب لگانا ہے, کیا لگانا ہے. اور ماشاء اللہ اس کی پروگرام کی تیاری بھی آپ نے بڑی زبردست کی ہے. یوں کہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے اسلام بھائی اس پہ لگے ہیں. اور میں پرسنلی اپنی بات کروں تو ویسے تو سال بھر اس ایونٹ کا انتظار ہوتا ہے, کیونکہ شعبے کو بوسٹ کر دینا اور یہ جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی جو ضرورت ہے اس کو بھی الحمدللہ عز و جل ہم جو ہے وہ پرائرٹی دے رہے ہیں. تو یوں تو کہہ سکتے کہ پروگرام کا نام ابھی ہم نے رکھا ہو پلانٹیشن کی تیاریاں, لیکن یہ تیاریاں پیچھے دیکھا جائے تو تقریباً 4 مہینوں سے یہ تیاریاں الحمدللہ جاری ہے. ماشاء اللہ. اچھا جی, دعوت اسلامی میں انڈیا کا پورا ایونٹ یہ ماشاء اللہ منایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں آپ بڑی تفصیل سے بتائیں گے. لیکن آپ سے سوال یہ عارف بھائی, آپ ناظرین کو بتائیں کہ آخر شجر کاری یعنی پلانٹیشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اللہ اکبر. اصل میں ہے تو بڑا بریف موضوع, لیکن میں کیونکہ حالات اور دور حاضرہ جس طرح کا ہے اس سے میں صرف ایک چیز کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ ظاہر ہے اس سے آج سے جو ہے نا وہ 10 سال 20 سال پہلے بھی جو ہے نا وہ گرمی پڑا کرتی تھی. یعنی سمر ویکیشنز ملتے تھے, سمر آتا ہی تھا, گرمیاں ہوتی تھیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں ندی جو ہے وہ سوکھ گئی یا یہاں پر جو ہے وہ پانی کی اتنی کٹوتی ہوگی, کمی ہوگی. اصل میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے واٹر ایفیشینسی ہے, پانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے بڑھتی گرمی. اب گلوبل وارمنگ پہ دوبارہ, کیونکہ آپ نے موضوع لے ہی لیا تھا کہ گلوبل وارمنگ سچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ ہر بار جو ہم یہ بڑھتی گرمی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا یہ کہ ایک تو پہلی اوزون لیئر ڈسٹرب ہے, اوزون لیئر میں شگاف ہو, کیونکہ یہ جو پورا گلوب ہے, یہ جو پوری دنیا ہے, یہ گھری ہوئی اللہ پاک کی قدرت سے گھری ہوئی ہے اوزون لیئر کی مدد سے. اب یہ اوزون کا کام ہی ہوتا ہے کہ سورج سے آنے والی بنفشی شعاعیں یعنی یو وی لائٹس, الٹرا وائلٹ ریز, ان ریز سے جو ہے ہیومن بینگس کو اور دیگر جو اللہ کی دیگر مخلوق ہے ان کو پروٹیکٹ کریں. اب یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے گلاف موجود تھا. اب یہ گلاف بھی دھیرے دھیرے ڈیمیج ہو رہا ہے, تو اب جو گرمی ہے وہ ویسے بھی زیادہ پڑ رہی ہیں. اب ہم نے واٹر سائیکل بھی پڑھا ہے بچپن میں کہ بھائی وہ گرمیوں میں جو ہے وہ سمندر سے کچھ پانی نکلتا ہے, تو ندی سے کچھ پانی نکلتا ہے, اس طرح سے تالاب سے کچھ پانی نکلتا ہے. یہ سارا پانی جو ہے بھاپ بن کر کے آسمان میں جاتا ہے, اور جو عموماً ہمارا جو سیزن ہے جون سے لے کر تو سپٹمبر تک, اور ان موسم میں بارش کا سلسلہ ہوتا ہے. ہو یہ گیا ہے نہ بارش وقت پر ہو پا رہی ہے, نہ واٹر سائیکل پراپر چل رہا ہے, اور اب یہاں تک کی نوبت آ چکی ہے کہ بڑے بڑے تالاب بلکہ ندیاں تک جو ہے, بڑی بڑی نامچین ندیاں یہ سوکھ جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے پانی کی بے حد کمی محسوس ہو رہی ہے. تو درخت کا بارش سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں بہت گہرا تعلق ہے, بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہے نا اس کا ایک بڑا رول ہے. جیسے یہ سبھی کو پتہ ہے, بلکہ مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ تیسری اور چوتھی کی جو کلاس ہوتی ہیں, 3rd یا 4th اسٹینڈرڈ میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے EVS, جس کو ہم لوگ میں انوائرمنٹ کہتے ہیں. اسی میں لوگوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ درخت کی جہاں پر یعنی ہمیں ایک جملہ یوز کرتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو جہاں پر ڈیمانڈ ہے وہاں سپلائی ہے, کیونکہ درخت زیادہ ہیں تو درخت یہ کام ہی یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں, اور آکسیجن جو ہے وہ دیگر مخلوق کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے یہ جو بیلنس ہے, یہ جو انوائرمنٹل بیلنس ہے, اس بیلنس کے لیے درختوں کا بڑی تعداد میں ہونا ضروری ہے. جو درخت ہیں وہاں بارش ہے, اور جہاں زیادہ اگر بارش ہو بھی جائے تو درخت میں ایسی صلاحیتیں, کبھی جڑ سے مٹی کو تھام رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی ایبزارب کر رہے ہیں. بلکہ اب تو اتنا برا حال ہو چکا ہے, ہم بولتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ واٹر, زیر زمین پانی, ایک بڑی تعداد ہے نا, نل کھودتے ہیں, بورنگز ہوتی ہیں, پانی زمین کے اندر سے نکالتے ہیں, تو انڈر گراؤنڈ واٹر بھی جو ہے نا پانی سٹور ہوتا ہے. یعنی پہلے تو فوراً نکل آتا تھا. ہاں, بلکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ 20 فٹ گلائیں گے اور 30 فٹ گلائیں گے اور پانی ہمیں مل جائے گا. اب تو نوبت یہ کہ 40 50 فٹ گلاتے ہیں تب بھی جو ہے پانی کا جو ہے وہ عطا پتہ نہیں ہے, کافی طاقت لگتی ہے. پہلے وہ پمپ کرتے تھے تو نکال آتا تھا, اب بور ویل لگانی پڑتی ہے کہ بھائی پانی مل جاوے. تو ریزن یہ کہ انڈر گراؤنڈ واٹر بھی نہیں بچائیں. درخت ہوتے تو انڈر گراؤنڈ واٹر کے ایبزارپشن کے بھی انتظامات جو ہے ان کی طرف سے ہو جاتے ہیں. درخت جو ہے یہ قحط سالی میں کافی معاون ثابت بالکل ہوتے ہیں. جب بارشیں اگر نہ ہو رہی ہوں تو یہی زمین سے اگر ہم پانی نکالیں مختلف ذرائع سے,
تو ماشاءاللہ ہمیں پانی مل سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ درختوں کا تو کام ہی اصل میں یہی ہے. یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ اچھا یہ ان کا یہ اللہ پاک نے بڑی کمال کی صلاحیت دی ہے کہ ان کی جڑیں نا یہ آٹومیٹکلی زمین میں بڑھتی رہتی ہیں. اچھا فائدہ یہ بڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ جو زمین کے اندر جو سالٹ ہے منرلز ہیں جو کہ درخت کے لیے چاہیے کیونکہ ان کو آٹوٹراپس کہا جاتا ہے یعنی خود کفیل ہے. یہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں اپنے پتوں میں فوٹو سنتھسس کرتے ہیں. سورج کی روشنی آتی ہے ان کے پتوں میں اپنا ان کا غذا تیار ہوتی ہے. یہ غذا سے جو ہے ان کی نشو و نما ہوتی ہے بڑھتے ہیں ان کی گروتھ ہوتی ہے. تو ایک تو پتوں میں غذا تیار ہو رہی ہیں لیکن وہ پتوں میں غذا کو لانے کے لیے بھی جو ہے ان کی جڑیں بہت اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ جڑیں زمین کے اندر بڑھ رہی ہوتی ہیں اور زمین کے اندر سے منرلز اور سالٹ اس طرح کی چیزیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں. اس سے جو ہے وہ پانی یعنی جب یہ ایبزارب کرتے ہیں چوستے ہیں تو آٹومیٹکلی جو واٹر لیول وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر واٹر لیول جب انکریز ہوتا ہے تو ایکسٹرا جب واٹر آتا ہے نا تو وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر جذب ہوتا ہے. انڈر گراؤنڈ واٹر ڈسٹرب ہے. اب واٹر سائیکل ڈسٹرب انڈر گراؤنڈ واٹر ڈسٹرب تمام پانی کی جو قحط سالی ہم الگ الگ علاقوں میں سن رہے ہیں. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری جو GNRF ٹیم ہے ان کے ہمارے جو HOD ہیں ان کا جو ہے وہ راجستھان کے کسی شہر میں جانا ہوا تھا. تو پتہ چلا تھا کہ وہاں لوگوں کی انکم جو ہے وہ تقریباً 10-12 ہزار روپے ہوگی اور ان کو پانی بالکل جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ مہینے کے 5 یا 7 یا 8 دن ہوتا ہے اور اس میں اسٹوریج کر کے وہ بیچارے چلاتے ہیں. اور پھر بھی کتنا اسٹوریج کر لیں گے کہ پورا مہینہ چلے. پرابلم تو بڑھتی جا رہی ہے پانی کی. اب ٹینکر لانا اور ساری چیزیں صحیح اور انہیں کئی دور میل چلنا بھی پڑتا ہے پانی لے کے آنے کے لیے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ پانی کی جو کمی ہو رہی ہے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے سردیوں کا بھی بہت زیادہ ہو جانا یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے پلانٹیشن اس کا بیسٹ سولوشن ہے. اگر ہم آگے بڑھیں اور پلانٹیشن کریں تو انشاءاللہ الکریم کافی حد تک اس سے ہم چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا اب یہ ساری پرابلم جب شروع ہوئی اور اب بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ پلانٹیشن کا کانسیپٹ کب سے شروع ہوا؟ یعنی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا یعنی تاریخ میں ہم دیکھیں تو لوگوں کے تقریباً کام بھی زراعت کے ہوتے تھے. درختوں کا لگانا اور یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. بلکہ فارس کے بادشاہوں کے متعلق تو میں نے یہ پڑھا ہے سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی کا جو پورا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ماشاءاللہ. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پورا واقعہ ہے تو فارس کے بادشاہ نے جو ڈیمانڈ کی تھی کہ 300 کھجور کے درخت لگا دیے جائیں تو وہاں پر جو نقطہ لکھا مفسرین نے کہ پہلے کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس میں کافی دلچسپی لیتے تھے. جب وقت کا بادشاہ اگر دلچسپی لے گا تو رعایت تو ادھر ہی جو ہے وہ جائے گی. تو بہرحال مطلب پہلے یہ ایک معمول دیکھا جاتا تھا کہ لوگ دلچسپی لیتے تھے لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ پرابلم بھی آنا شروع ہوئی. لوگوں سے انفلوئنسڈ ہونا تو یہ بہت پرانا رواج ہے نا. ہم کسی نہ کسی سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں کسی نہ کسی کی طرف جھکتے ہیں اور کوئی اثر و رسوب رکھنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو پاور رکھتا ہو یا اپنی بول چال میں جو ایک مضبوطی رکھتا ہو تو لوگ آٹومیٹکلی اس کو فالو کرتے ہیں. اب وقت کا بادشاہ اگر پلانٹیشن کرے گا تو رعایا کیوں نہیں کرے گی ہے نا. صحیح. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کو نوازا تھا اور مجھے وہ معجزہ بھی یعنی بتاتے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے کر جو ہے وہاں شجر کاری کے لیے پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا معجزہ تھا کہ جو بھی آپ درخت جو ہے وہ لگاتے ہیں وہ فوراً جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا اور اس میں کھجور بھی آ جایا کرتی تھی. الحمدللہ ماشاءاللہ. تو پلانٹیشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور دعوت اسلامی انڈیا ماشاءاللہ آپ اس شعبے کو لے کر چل رہے ہیں پلانٹیشن کی پوری مہم کو ماشاءاللہ آپ لیڈ کرتے ہیں تو کیسے دعوت اسلامی انڈیا میں کیسے اس کا آغاز ہوا؟ 2 کوشچن آپ کے. تو پہلے جو آپ کا کوشچن تھا کہ دنیا میں اس کا نظام جو اب تک ہم نے پڑھا ہے الگ الگ تحقیق ہے اس میں. تو ایک تحقیق تو یہ پڑھی کہ ہم نے جب یہ نظام آیا پہلے تو انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ جو بھی ہے وہ کاروبار کرتا تھا اپنے طور پہ وہ روزگار کی تلاش کرتا تھا. پھر جب انسان کو یوں سمجھ پڑی کہ وہ اپنے جو ہے وہ رشتہ دار وغیرہ کا جو معاملات بنا پھر یہ ذہن ملا کہ مل جل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں کارخانے بناتے ہیں. تو یہاں سے جو ہے انڈسٹریلائزیشن یعنی کارخانوں کا صنعتوں کا جو ہے وہ نظام شروع ہوا. اب ظاہر ہے جب انڈسٹری بنائی جاتی ہے کارخانہ ہوتا ہے تو یہ بڑے رقبے میں ہوتا ہے بڑے حصے پہ ہوتا ہے اور پوری جو زمین ہے یہ سبزے سے گھری ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جہاں بھی ایک کارخانہ بنے گا وہاں سے سبزے کو جو ہے وہ ہٹانا ہوگا تاکہ وہ فیکٹری یا وہ کارخانہ جو ہے وہ وہاں بن سکے. تو بتاتے کہ 17ویں صدی جو تھی 17 سینچری اس میں جو ہے وہ کارخانوں کا انڈسٹریلائزیشن کا جو ہے وہ نظام شروع ہوا اور تب سے جو ہے وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ وہ پیڑ کاٹنے کی جو شروعات ہوئی اور لوگوں نے اپنی روزگار کے لیے اور اپنی جو ہے یوں کہ معاشی طبیعت کو درست کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ڈیفارسٹیشن کرنا شروع کیا جو ہے وہ جنگلات کو ختم کرنا شروع کیا.
تو یہ ایک تحقیق کے مطابق یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو ذہن ملا کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے روزگار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جگہ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جگہ کو انکروچمنٹ کرنے کے لیے، اس جگہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے وہاں پہ موجود جو ہریالی اسے ختم کرنا ہوگا، تاکہ وہ جو بھی اپنے طور پہ وہ جگہ کو گھیر کر باؤنڈریز کر وہاں کارخانہ یا انڈسٹریز جو ہے وہ شروع کی جا سکے. کیونکہ پھر یہ دھیرے دھیرے بہت تیزی کے ساتھ فروغ پانے لگا. بتاتے ہیں 18 سینچری میں تو بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کا رجحان بڑھا، کیونکہ ظاہر ہے معیشت اور اکنامک جو ہے بہتر بنانے کے لیے لوگوں کا اس طرف ذہن بنا، اور فاسٹ انکم کے لیے لوگوں نے کارخانے کو یعنی صنعتوں کو، انڈسٹریز کو بہت زیادہ پسند بھی کیا. یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن، گلوبلائزیشن کی طرف بڑھیں. اور یہ 19ویں صدی میں آنے کے بعد، یا یوں سمجھے کہ 20ویں، بلکہ بتاتے ہیں 20ویں صدی میں یعنی 1950 میں، 1950 میں تو انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ پیک کر چکا تھا، اور دوسری کنٹریز جو ان معنوں میں جو ترقی یافتہ تھی، جنہوں نے کافی حد تک ڈیولپمنٹ کر لیا تھا، ان کو اس کی جو ہے نا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ہم نے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ پیڑ پودے کٹ کر دیے ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ شجر کاری کی طرف آنا چاہیے. تو بتاتے ہیں کہ جو ہماری 20th سینچری تھی، اس میں لوگوں نے شجر کاری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا، اور اس وقت یہ ذہن لگا کہ اگر کوئی ایک درخت کٹ کرتا ہے تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو ہے وہ 4 نئے پودے لگائیں. وہاں سے یہ لوگوں کو ذہن دیا جانے لگا، اور لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ ہریالی کی طرف ڈائیورٹ کیا گیا. وہ ایک الگ بات ہے کہ اس پر کتنوں نے عمل کیا اور اس کی کیا کیفیت رہی، لیکن وہاں سے لوگوں نے ذہن آپ کو اور دعوت اسلامی انڈیا کے شعبے کو دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی کثرت کے ساتھ بیانات ہو رہے ہیں، اور پورے مبلغین ماشاءاللہ کافی حد تک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پلانٹیشن کریں. الحمدللہ. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی انڈیا میں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے الحمدللہ عزوجل 2018 کی اینڈنگ میں امیر سنت کا ایک ویڈیو دیکھا گیا کہ امیر اہل سنت خود جو ہے وہ اپنے گھر کے جو بالکنی میں جو ہے الحمدللہ عزوجل جو ہے وہ اب دیگر ذمہ داران کے ساتھ، دیگر والنٹیئرز کے ساتھ جو ہے وہ شجر کاری فرما رہے ہیں، جو ہے وہ پودا لگا رہے ہیں، اور پودا لگانے کی فضیلت اور اس کی نیتیں بھی بتا رہے ہیں کہ فلاں کے سال ثواب کے لیے جو یہ پودا لگایا گیا، یہ ان کے سال ثواب کے لیے پودا لگایا. اور یہ ویڈیو جو وائرل ہوا تو لوگ یوں سمجھے کہ جو ہے یوں سمجھے کہ جن کی صلاحیتیں، جن کی سوچیں بڑی وسیع ہیں، انہوں نے فوراً کیچ کر لیا کہ اب وہ یہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن بہت ساری، کیونکہ یہ کسی کا مشغلہ بھی تھا، کسی کا شوق بھی تھا، جس کو ہریالی پسند ہے، پیڑ پودے لگانا پسند، اس نے اس کو اس طرح سے لیا. خیر الگ الگ نظریہ تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2019 میں رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب، چونکہ بمبئی کے رکن زون تھے، مجھے پہلی بار جو ہے وہ ذمہ داری ملی. حالانکہ میں جو ہے ہمارے ایک جو ہے وہ بھائی کی جو ہے وہ نکاح کی جرنی کب سے اسٹارٹ ہوئی یہ بھی ماشاءاللہ آج مجھے معلوم پڑ رہا ہے. نکاح کا کارڈ لے کے میں پہنچا تھا کہ وہ نکاح کی دعوت دے ہمیں ہم، اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ پہنچنا ہوا تھا. اور میں ان کو کارڈ دے رہا تھا تو وہ بس تیار، کیونکہ جمعہ کا دن تھا. مجھے یاد ہے جمعہ کے دن ہم نے جمعہ کی نماز مینارہ مسجد میں ادا کی تھی. اس سے پہلے میں نے ان کو کارڈ پیش کیا، بولے یہ کارڈ کے بدلے میں میرے پاس آپ کے لیے بھی ایک تحفہ ہے. میں نے کہا تحفہ ہے؟ تو ہاں، ہمارے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ انوینٹ ہوا ہے پلانٹیشن، اور بمبئی میں ہم خاص اس کو پلان کر رہے ہیں. تو حاجی اعجاز صاحب کے جملے تھے اور ان کا ایک موٹیویشن تھا. ظاہر ہے بڑوں نے اپروچ کیا، اور بڑوں کی بارگاہ سے کوئی حکم، یا حکم تو میں اسے حکم ہی سمجھتا ہوں، ان کی تو محبت تھی. پھر میں نے فوراً حامی بھر دی. اور پھر جب یہ شعبہ ملا اور دھیرے دھیرے سمجھ بوجھ بنی اور اس پر کام کرتے رہے، تو پہلے تو ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ پودے نہیں لگائے، 20-25 ہزار جو ہے وہ پہلے کے کچھ سالوں میں لگائے. پھر لاک ڈاؤن کا ایک وقت گزرا جس میں بھی کچھ مختصر لگے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2021 کے آخر میں اللہ کے رحمت سے ہم ہر سال جو ہے وہ 75 سے 80 ہزار پودے الحمدللہ لگاتے ہیں. اور اللہ کے رحمت سے پچھلے سال کا میں اگر آپ کو ڈیٹا شیئر کروں تو صرف 10 دنوں کے اندر، یعنی 1 جولائی سے لے کے 10 جولائی کے اندر ہم نے 96,000 تقریباً 96,000 الحمدللہ یہ 10 دنوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا نے پودے لگائے. الحمدللہ کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی انڈیا. اس سال ہم کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت اسلامی انڈیا یقیناً امت کی خیر خواہی کے لیے پیش رہتی ہے. جہاں کہیں کوئی مسئلہ امت کو پیش آتا ہے، دعوت اسلامی انڈیا کے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہیں اور امت کو یوں سمجھے کہ مشکل سے آسانی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب بلا تاخیر میں اشرف بھائی کی طرف آتا ہوں. اشرف بھائی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کس شہر سے آپ کا تعلق ہے؟ میں ہبلی کرناٹکا سے ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، میں نے ماشاءاللہ سنا کہ کافی اسٹڈیز بھی آپ نے اس پر کی ہوئی ہے. جی بہت ٹائم سے شوق رہا ہے پودوں کو لگانے کا. انفیکٹ گھر پہ بھی بہت سارے میں نے لگائے ہیں. وہ ویڈیوز بھی دیکھی میں نے. میں تو گھر پہ گیا تو میں بولا بھائی کوئی جگہ چھوڑی نہیں چھوڑی ہے. سیڑھیوں پہ پودے، بالکنی میں پودے، برآمدے میں پودے. قریب 1000 پودے کا میں نے ذکر سنا. بہت سارے لاک ڈاؤن میں تو یہ
شاید 1000 سے بڑھ گئے تھے. کافی پودے انہوں نے ڈیکوریشن اور اس طرح سے بھی جو کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں اور کچھ اپنے طور پہ. یعنی صرف یہ ہے کہ صرف پڑھائی نہیں کی بلکہ ماشاءاللہ تجربے کار ہیں. ماشاءاللہ. جی تو اب ماشاءاللہ عارف بھائی نے بیان کیا اشرف بھائی کہ پلانٹیشن کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی اور یہ ضرورت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ بہت ضرورت ہے. اب کرنا کیسے ہے؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا کا پورا ایونٹ 1 جولائی سے 10 جولائی تک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ الکریم. تو اب جو سن رہے ہیں وہ سوچے کہ چلے اب ہمیں کرنا ہے, اب کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ کچھ رہنمائی کرتے ناظرین کی کہ کس انداز میں ہمیں پلانٹیشن کرنا ہے. جی ضرور. پلانٹیشن ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے پلانٹیشن کا نام سنتے ہیں تو انوائرمنٹ ڈے یاد آتا ہے. تو میرا کہنا ہے کہ انوائرمنٹ ڈے پر ہی ہم پودے نہ لگائیں, ہم تو ہر روز پودے لگا سکتے ہیں, بیکاز یہ تو نیچرل چیز ہے, آپ کہیں سے بھی لا کے لگا سکتے ہیں پودا. بٹ اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے, پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے. گھر پہ جیسے چھوٹے چھوٹے پودے, کہیں بھی آپ جائیں یا کسی کے گھر جائیں, ان کے گھر پہ زیادہ ہوں گے, جیسے میرے گھر پہ بھی زیادہ ہوں گے نا, میں لوگوں کو دے دیتا ہوں, بانٹ دیتا ہوں, جیسے ڈونیٹ کر دیتا ہوں. اور یہ پلانٹ کا ڈونیشن میں پہلی بار سن رہا ہوں. جی میں پہلی بار پلانٹ ڈونیٹ کر دیتا ہوں. صحیح. نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سم ونس ٹریش از کسی اور کا ٹریجر ہے. جب میرے پاس زیادہ ہو جائیں گے میں ان کو پھینکنے کے بجائے کسی اور کو دے دیتا ہوں, تو وہ اپنے گھر پہ لگاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس دوران ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, گھر پہ ہم لوگ شروعات کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پودے جیسے پانی میں بھی لگا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پاٹس میں لگا سکتے ہیں. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو سیکھ ملتی ہے, کہ ایکسپیرینس ملتا ہے کہ کون سے پودے کو کیسا دیکھنا ہے, کس طرح سے اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے. ابھی یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی دھوپ والا پودا لے کے آگے گھر پہ رکھو, انڈور رکھو, تو وہ سوکھ جائے گا. ابھی ہم لوگوں کا انٹرسٹ چلا جائے گا اس میں. ایسا نہیں کہ تھوڑی بہت جانکاری آپ لے لیں, جیسے یوٹیوب ہے, گوگل ہے, ہر چیز میں آپ کو ایکسپرٹ جو ان کے ہیں ان سے رابطہ کر لیں. جی بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں کہ کس پودے کو کیسے رکھنا ہے. نہیں تو گوگل میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ کس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جیسے آپ عارف بھائی نے دیکھا کہ ہمارے گھر پہ میں نے سیڑھیوں پہ بہت سارے پودے رکھے ہیں کہ جو وہ سارے انڈورز ہے. تو ابھی یہ کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر تو بہت سارے گھر پیک رہتے ہیں جہاں ہوا کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ پودے کیا کرتے ہیں, جیسے ٹاکسک گیسز رہتی ہے گھر پہ, جیسے اپنے فارملڈیہائڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, جیسے ٹولین, یہ سب ساری چیزوں کو کیا کرتے ہیں, یہ آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کر کے آکسیجن دیتے ہیں, پیور آکسیجن. تو ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے, گھر پہ پیور آکسیجن ملتا ہے, سانس لینے میں وغیرہ سب ہیلدی رہتے ہیں اس میں. جی عارف بھائی دیکھیں اشرف بھائی کو, یہ شروعات انہوں نے گھر سے کروائی ہے. جی پلانٹیشن کرنا ہے پہلے گھر سے کرو, اپنے گھر کے ماحول کو ذرا اچھا بناؤ. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ اہم ترین کہ گھر میں اگر پلانٹیشن کرنا ہے تو پہلے رہنمائی لے لینی ہے کہ بھائی پودا لگانا کون سا ہے. معلوم پڑا جو باہر لگانا ہے جس کے لیے دھوپ ہونا ضروری ہے وہ گھر میں لگا دیا. خوشی ہوگی پودا لگنے کے بعد, جو بندے کو خوشی ہوگی, اور جو یعنی اس کی کامیابی پہ جو خوشیاں ہوتی ہیں, اور وہ سکسیسفل ہونے کے بعد وہ کوششیں کرتا ہے مزید, تو اس کا کانفیڈنس لیول آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. اور ایک چیز, اس سے اسٹریس لیول بھی گھٹتا ہے. ابھی آپ کسی اسٹریس میں ہو, آپ چلو 1-2 گھنٹہ نکال لیں اس میں یہ مینٹین کرنے کے لیے, جیسے آپ سیٹرڈے سنڈے کر لیں تو آپ کا اسٹریس پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے. نظریں بھی سے تیز ہوتی ہے جی بہت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مجھے یاد پڑتا ہے قول ہے کہ 4 چیزیں جن سے نظریں تیز ہوتی ہیں اور تناؤ اسٹریس دور ہوتا ہے, اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سبزے کو دیکھا جائے, گرین کلر کو دیکھا جائے. صحیح ہے. ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے ہم پودے لگا سکتے ہیں, جیسے آپ گھر پہ لگا رہے ہیں, جیسے باہر بھی لگائیے, جیسے آپ کے برآمدے کے باہر بھی ہوں گے, جیسے گیٹ کے باہر جگہ ہوگی وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایک آپ کو ایکسپیرینس بھی ملتا رہے گا کہ کیسے کرنا ہے. آپ اور بھی لوگوں کو بھی بتا سکیں گے کہ کیسے لگانے ہیں پودے, یا اپنے پاس ہوں گے تو ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, جیسے میں کرتا ہوں میرے کالونی میں نے سب کو بہت سارے لوگوں کو پودے دیے ہیں, اور ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں کہ کیسے لگانا ہے. ماشاءاللہ. اور ان کو صحیح طرح سے کھاد کیسے دینی ہے یہ بھی بتاتا ہوں, اور پھر بعد میں ان کو صحیح طرح سے فرٹیلائزرز کیسے دینے ہیں. یعنی صرف لگا کے چھوڑ دینا نہیں, ہمارے کیا ہوتا ہے کہ لگایا اور یا تو صرف پانی کو ہی ضرورت کبھی سمجھا کہ پانی ڈالا نہیں ڈالا, ایسا بھی چلتا رہا, پھر مرجا گیا تو پھر وہ ہمت ٹوٹ جاتے نا کہ یار یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اس میں ہوتا ہے جب بھی ہم کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ پودے لگائیں, تو وہ سیدھے جاتے ہیں گلاب کا پودا اٹھا کے لاتے ہیں, بیکاز وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. کچھ دیکھنے کو ملے نہ ملے, گلاب تو دیکھنے کو, گلاب تو دیکھنے. بٹ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک گلاب کھلتا ہے, پھر بعد میں اس کے بعد گلاب نہیں ہوتے ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, انٹرسٹ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ گلاب کے جھاڑ کے لیے, پودے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں. جیسے آپ کو اتنے سے پودے
पौधे में वो इतना बड़ा फूल दे रहा है तो वो हंग्री प्लांट बोलते हैं उसको, ये हमेशा भूखा रहता है। आपको हर महीने उसे फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, हर महीने उसकी मिट्टी गुड़ाई करनी पड़ेगी, और हर 3 महीने या 6 महीने में आपको उसको रीपॉटिंग करना पड़ेगा। तो गुलाब के पौधे में थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो फूल देगा। खूबसूरत भी देखना है और चाहिए भी, तो अब इतनी में अगर इतना सब कुछ दिलकश नजारा चाहिए तो मेहनत तो बिल्कुल मेहनत तो करनी। अच्छा, अभी क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो क्या मौसमियात का भी कुछ ताल्लुक है? जी, अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, आप जो भी पौधा लगाएंगे वो उठ जाएगा। अच्छा, बिकॉज ऐसी एनवायरनमेंट, ये जो अपनी कंडीशन ऐसी रहती है क्लाइमेट की, आप जो भी कहीं पे भी कुछ लगा देंगे वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान अगर आप कोई भी पौधा लगाएंगे ना, तो आपको मायूसी नहीं होगी कि अपना पौधा सूख गया है। तो आपको इसमें क्या होता है, तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है, आप 2 के जगह 4 करेंगे, फिर 4 के जगह 10 करेंगे, तो ऐसे ही ये सिलसिला बढ़ता जाता है। माशाल्लाह। तो इस दौरान क्या होता है, आपकी कॉलोनी में आपका घर बहुत खूबसूरत दिखेगा वैसे भी पौधों के साथ। तो एक सोसाइटी में जब रहते हैं ना, तो एक बंदे को देख के दूसरे बंदे सीखते हैं। सही है। तो यहाँ से हमारा काम और आसान हो जाएगा। सही। तो वैसे भी आर्टिफिशियल पॉट्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो है वो पौधे, वो गुलाब का भी लगा दिया, कभी कोई डंटल लगा दी। आर्टिफिशियल इतना चल गए हैं कि लोगों डेकोरेशन के नाम पे तो छोटा मोटा पॉट के लिए जगह बनाए, बगैर मेहनत का है ना आरिफ भाई। यहाँ तो पौधा लाना है, लगाना है, फिर उसकी देखभाल करनी है, फिर वो बड़ा होगा, बता दी, ये होगा, क्या 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 बता दिया वो सारी चीजें ना कि यार बस रेडीमेड हमें मिल जाए, हालांकि उसके कुछ फायदे नजर नहीं आएंगे। नहीं, फायदे तो नहीं है उसके। अगर हम लोग नेचुरल लेके आके हम लोग कुछ करें उस पे, तो आपको वो फायदा भी दे रहा है ना, आपकी टॉक्सिक गैसेस खींच रहा है वो घर की, आपको अच्छे तरह से वो ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये एक साइड से एक आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें, आपके हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट है इसमें। जैसे बहुत सारे मैंने देखा है कि बच्चे जो रहते हैं वो बैंगलोर या कहीं चले जाते हैं जॉब के लिए, माँ बाप अकेले रहते हैं, घर हमेशा बंद रहता है, उनको आप देखें कि बहुत सारी बीमारियां होती रहती हैं उनको। ये किस लिए होती है, हवा का खेलना नहीं होता है घर पे। ये अगर आप थोड़े बहुत प्लांट्स ऐसे हैं जिसको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, आप बस किसी भी मिट्टी में लाके लगा दो उनको, और पानी डालने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, हर 2 या 3 दिन में थोड़ा पानी डाल दो, खत्म, वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे प्लांट्स है, जैसे आप ले सकते हैं कि स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, फिर फोटोज प्लांट्स है जिसको हमारे इंडिया में यहाँ मनी प्लांट बोलते हैं। ये आप सिर्फ कटिंग करके लगा देना, जो मैंने घर के बरामदे में रखा है, जिसने आपको देखा था, बहुत ज्यादा लोगों में चलता ही है मनी प्लांट, लोग वो डंटल डुबो के लगाते भी अमूमन। और उसमें वो मच्छर के लार्वे ना हो, तो मैंने उसके अंदर एक मछली छोड़ दी है उसमें। जी, आपने देखा होगा, प्लांटेशन किया हुआ है। और बाहर का जहाँ जिक्र किया, तो एफजी चैनल के नाज़रीन यहाँ मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमें प्लांटेशन करना है, घर में भी करना है, जैसा कि तरीक़ेकार बताया गया कि किस तरह के हमें पौधे लगाने हैं, किस अंदाज में लगाने, कौन कौन से लगाने हैं। बाहर करने में एक एहतियात हमें ज़रूर करना होगी, और वो एहतियात से पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मजहब है कि जो हर कदम पर हमारे रहनुमाई करता है। यानी अब दरख्त भी लगाना है तो यहाँ कुछ रूल्स हैं, इस्लाम के कुछ अहकामात हैं कि इनको हमें मद्देनज़र रख के प्लांटेशन करना है। अब हम अपने घर के बाहर कर रहे हैं तो देखिए कि वो हमारी निजी ज़मीन है या किसी और की है। हमारी निजी ज़मीन है तो कोई मसला नहीं है, 1 नहीं 10 आप उस पर प्लांट लगाइए। लेकिन अगर वो किसी और की ज़मीन है तो उससे इजाज़त लेना ज़रूरी होगी कि जनाब लगा दिया। अच्छा, फिर वहाँ पर इस तरह की बातें करना कि क्या तुमको मालूम नहीं है माहौल कैसा हो गया है जनाब, ये नुकसानात वो नुकसानात, तो ठीक है भाई, लेकिन उस निजी ज़मीन पर अगर उसको और कुछ करना था और आपने लगा दिया वहाँ पर जाके प्लांट, और फिर इस तरह के एतराज़ तो ये बनते नहीं हैं। तो किसी और की ज़मीन है तो उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है। और अगर इसके अलावा एक और किस्म की अगर हम बात करें कि जो वक्फ की ज़मीनें हैं, यानी मस्जिद की, मदरसे की ज़मीन है, अगरचे वहाँ पर अभी तामीरात का सिलसिला नहीं हुआ है, तो वहाँ पर तो प्लांटेशन करने के हवाले से, शजर करने के हवाले से मैं गुजारिश यही करूँगा कि जो ऐसा करना चाहते हैं वो मुफ्तियान इकराम से रहनुमाई ले ले, उलमा अहले सुन्नत से रहनुमाई ले ले कि किस अंदाज में हमें क्या करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अपनी मर्जी से हमें नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल माशाल्लाह प्लांटेशन हमें करना है, साथ साथ ये जहन पे बनाते रहे। अच्छा, अब करना है जी। मुझे ना अभी जैसा आपने कहा ना कि एहतियातें, तो अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है दरख्त लगाएं सवाब कमाएं, और बहुत प्यारा रिसाला है माशाल्लाह। इसमें एक बहुत प्यारी हदीस पाक है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुल्म व ज़्यादती के बगैर घर बनाया और जुल्म ज़्यादती के बगैर पौधा लगाया, तो जब तक को अल्लाह की कोई भी मखलूक उससे फ़ायदा उठाती रहेगी तो लगाने वाले को, उसे यानी लगाने वाले को इंशाल्लाह इससे सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सवाब जारिया है। हाँ, लेकिन जुल्म ज़्यादती के बगैर जो स्टेटमेंट है जुल्म ज़्यादती के बगैर, अगर उस पर गौर किया जाए तो यकीनन बहुत सारे जो है ना पहलू खुलते हैं कि यार
بالکل جو ہے نا پلانٹیشن کرنا ہے لیکن ظلم و زیادتی کے بغیر. تو بھی جیسے بعض اوقات جیسے ابھی آپ نے بولا تو مجھے ایک احتیاط آئی کہ بعض اوقات لوگ بالکنی میں جو ہے نا وہ اپنے رکھ لیتے ہیں, یا وہ ونڈو کے باہر جو ہے نا وہ جالیاں وغیرہ ہوتی ہیں, شیڈز ہوتے ہیں, وہاں رکھ دیتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں اور پانی چو رہا ہے بیچارے نیچے, جو نیچے سے گزر رہا ہے اس کے آنکھ پہ گر رہا ہے. تو اس طرف بھی تھوڑا احتیاط دیں کیونکہ ذرا حقوق العباد بھی ہیں, پڑوسیوں کے اپنے حقوق ہیں, کہیں ان کو تکلیف نہ ہوتی ہوں. صحیح. تو اس طرف بھی جو ہے لوگوں کا ذہن جائے کہ یار جیسے ماشاء اللہ آپ نے موضوع نکال ہی لیا تھا, انہوں نے سوچا کہ میں بھی کچھ جو ہے وہ ثواب کما لیتا ہوں, کہ یار احتیاط کریں. آپ کا پودا نا یار واقعی لوگوں کو فائدہ دیں اور لوگ اس سے انسپائر ہو, نہ کہ آپ سے بدزن ہو کہ یار پودا لگا رہا ہے کہ یار وہ پورا دیش یہی بچائے گا, پورا جان اسی نے بچانا ہے, کیا کرنا ہے. لوگ بعض اوقات آپ کی کسی ایکٹیویٹی سے, حالانکہ کام اچھا ہے لیکن ہمارا طریقہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ذرا لیا پلانٹیشن کی تیاریاں, پلانٹیشن کا طریقہ. تو اس میں یہ ہے کہ یار آپ کا طریقہ ایسا ہو کہ یار سامنے والا دیکھ کے آپ سے انفلوئنسڈ ہو, اپریشیٹ کرے آپ کے کاموں کو, نہ کہ ایسا ہو کہ سامنے والا بدزن ہو جائے اور یا پھر آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے کہ یار ٹھیک ہے پودا لگا رہے ہو, دوسروں کے کپڑوں کا خیال رکھو. کئی بار مٹی کے کلر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ لباس پہ لگ جائیں تو وہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. تو یہی عرض ہے آپ کے یعنی گفتگو سے میں تھوڑا سا لے کے یار کہ بالکل پودا لگائیں اور ایسا لگائیں کہ سامنے والا آپ کو دعائیں دیں اور آپ سے سیکھے کہ یار پودا اس طرح لگانا ہے. جیسے ماشاء اللہ ہمارے اشرف بھائی نے پورا وہ ڈیکوریٹ کیا اور لگایا اور پورا خیال بھی رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ساری احتیاطیں کرنی ہے اور انشاءاللہ تیاریاں بھی کرنی ہے. کیا تیاری اس سال عارف بھائی دعوت اسلامی انڈیا کی؟ اچھا سوال تو ایسا ہے کہ شاید پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا چونکہ آپ کے اندر بہت بھرا ہوتا ہے نا, کسی بھی مشورے میں دیکھیں یا ویسے بھی گفتگو کریں, تو ذرا بتائیں کہ دعوت اسلامی انڈیا اس سال کیا کرنے والی ہے. اور چونکہ ہمیں دیکھنے اور سننے والے ماشاءاللہ کافی ہیں, دعوت اسلامی انڈیا سے محبت کرتے ہیں, ویسے بھی لوگ کئی ماشاءاللہ ہمارے سارے ہندوستانی جو لوگ ہیں ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ سبھی کو جو ہے وہ پلانٹیشن کرنا چاہیے. تو کیا دعوت اسلامی انڈیا اس سال کیا کرنے والی ہے, کیا ٹارگیٹ ہے, کہاں تک پہنچنا ہے, کیا ہدف ہے آپ کے اور کیا گائیڈ لائنس ہیں آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. ویسے آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ میں مجھے آگاہ کر دیا کہ نہ پتہ لاؤں, تو میں بالکل آسان کر دیتا ہوں اور جو ہے وہ ناظرین کے لیے بھی اس طرح سے آسانی کر دیتا ہوں کہ ہم نے پلان کیسا بنایا ہوا ہے. ظاہر ہے ہر سال ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں لیکن پلانٹیشن جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ڈیفارسٹیشن بھی ہو رہا ہے, اتنی تیزی سے پلانٹیشن بھی جو ہے ختم ہو رہا ہے. ہم نے ہماری اپنی مین پاور کا ایک جائزہ لیا اور ہم نے لوگوں کا جو جائزہ لیا اس بار, کیونکہ ہر سال ہم جو ہے الحمدللہ عز و جل کچھ کوشش کرتے ہیں تو لاکھ پودے الحمدللہ ہم آسانی سے لگا رہے ہیں. اس بار ہم نے یہ پورا پلان کیا کہ انشاءاللہ اس بار دعوت اسلامی انڈیا 12 لاکھ پودے انشاءاللہ الکریم ہندوستان میں 12 لاکھ پودے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. ویسے حالات کو دیکھتے ہوئے اس فگر کو لیا گیا, ورنہ ریکوائرمنٹ ایک تحقیق میں نے پڑھی کہ ریکوائرمنٹ تو ایسی کہ ہر 25 میٹر پر, ہر 25 سے 30 میٹر پر ایک درخت کی حاجت ہے. اتنا لوگوں کا والیوم ہو چکا ہے کیونکہ ورٹیکل اور یوں سمجھے ہاریزونٹل ہر طریقے سے جو ہے نا لوگ بڑھ ہی رہے ہیں, عمارتیں بھی بن رہی ہیں, کالونیز بھی بن رہی ہیں, بنگلو بھی بن رہے ہیں. تو یوں تو ریکوائرمنٹ اتنا ہے. اب 12 لاکھ کو ہم نے الحمدللہ پلان بھی کیا, یوں ہی ہوا میں باتیں نہیں کی ہیں, ہم نے اس کو اس طرح سے پلان کیا ہے کہ ہم اس بار خود جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم پلانٹیشن بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اویئرنیس بھی کریں گے الحمدللہ. اس اویئرنیس کے لیے ہم نے اللہ کی رحمت سے جگہ جگہ جو ہے وہ سیو نیچر کے الحمدللہ پروگرامز بھی کیے ہیں. کل ہی الحمدللہ عز و جل کل رات میں جو ہے وہ اکولا شہر میں سیو نیچر کے پروگرام میں خود تھا اور وہاں بھی الحمدللہ ہم نے سیو نیچر کا پروگرام کیا, بہت زوردار پروگرام. فارسٹ آفیسر بھی آتے ہیں, ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ رینج فارسٹ آفیسر بھی آتے ہیں اور ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ کلیگ بھی آئے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی جو ہے معلومات شیئر کی. اچھا وہ بھی خود چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھائی بہت سارا پودا ہے لیکن ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے, تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں اور یہ ہمارے پاس سے پودے لے کے جائیں, مفت میں پودے لے کے جائیں اور آپ جہاں بھی لگاتے ہیں وہاں اس کا خیال رکھیں کیونکہ ہمارا نعرہ یہ ہے پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے انشاءاللہ. تو اس نعرے کو بلند کرتے ہم نے اس کو پلان کیا ہے. اب ظاہر ہے پورے ہندوستان میں ہم نے ڈسٹرکٹ کا نظام بنایا ہے تو یوں تقریباً 400 مور دین 400 ڈسٹرکٹس میں جو ہے ہم ورکنگ کر ہی رہے ہیں اور یوں سمجھے کہ مور دین 20 اسٹیٹس میں ایک اچھے انداز سے ہم جو ہے وہ باقاعدہ دعوت اسلامی انڈیا کی ورکنگ ہے. تو جہاں ہماری ورکنگ ہے, جہاں ہماری جو سینٹرل چین ہے, ان کو ہم نے الحمدللہ باقاعدہ نظام دیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ 3000 منیمم پودے لگائیں. زیادہ لگا لے تو ویل اینڈ گڈ, بڑھ کے لگے گی بھی انشاءاللہ. کئی سے ڈسٹرکٹ ہے جہاں پچھلے سال جو ہے وہ 5000 سے زیادہ بھی پودے لگے تھے الحمدللہ. تو خیر عرض یہ کرتا کہ 3000 پودے لگانے ہیں تو اس کے لیے ہم نے بہت سمپل سا پلان دیا. جیسے ابھی اشرف بھائی نے کہا کہ یار آپ دیکھو کہاں پاسبلٹی ہے پودے لگ سکتے ہیں, یعنی ایک ایکسکیوز تھا بھائی گھر میں جگہ نہیں ہے, تو بھائی آپ کے پاس اگر نقلی فلاس رکھنے کے لیے, نقلی اگر پودا رکھنے کی جگہ ہے تو چھوٹے پاٹ بھی آتے ہیں, ایسے بھی چھوٹے چھوٹے پاٹ ہیں جہاں اگر آپ کوئریز کریں گے, پلانٹ نرسری والے سے بات کریں گے تو وہ خود آپ کو سجیسٹ کر دیں گے, ہے نا. تو ان سے سجیشن لے کر بھی آپ پودے لگائیں, لیکن اینی ہاؤ اینی کاسٹ پودے لگانے کی طرف آئیں. اس کے لیے ہم نے عزم کیا ہے کہ ہمارے مبلغین, ہمارے دیگر جو ذمہ داران ہیں, ہمارے والنٹیئرز ہیں, انہوں نے انشاءاللہ الکریم اپنے پلے سے
सेल्फ जो है ना इंशाल्लाह 12 पौधे लगाने हैं माशाल्लाह, और वो 12 पौधों को इंशाल्लाह दरख्त भी बनाना है क्या बात, इंशाल्लाह। और उसके बाद लोगों से अपील करनी है, दूसरों से अपील करनी है कि हमारे देश का हर नागरिक कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उस पौधे की कस्टडी अपने हाथों में ले बल्कि लें। हमें देखने वाले कई ऐसे हैं कि जो जिनका बराह रास्त दावत इस्लामी इंडिया से ताल्लुक नहीं होगा लेकिन हमें सुन रहे हैं, सही, तो इनको भी हम यही अपील करेंगे बिल्कुल, कम से कम 12 पौधे जरूर लगाएं। बिल्कुल, बल्कि 12 पौधे तो जो अभी हमने एनालिसिस किया उसके, वरना अगर आपको लगता है 12 पौधे नहीं संभाल पाएंगे तो कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं और कोशिश करें पौधा दरख्त जरूर बने। वरना 12 क्या, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 पौधे तो खुद पर लाजिम कर लें, हर एक शख्स 12 पौधे खुद पे लाजिम कर लें कि इन 12 पौधों को लगाना है और 12 पौधों को बिल्कुल दरख्त भी बनाना है। इसकी केयर टेकिंग भी मेरे जिम्मे है और कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है अगर बंदा डेडिकेटेड हो, इसका जो है उसको चस्का हो और इनसे मोहब्बत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कर भी लेता है। इसके फ़वाइद तो इन मानों में बेशुमार है, बल्कि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर मोर देन 70% चीज़ें जो पेड़ पौधों से हासिल करदा चीज़ें ही हैं। खैर, तो हमने ये जहन बनाया कि इस बार जो इंशाअल्लाह करीम हर शहरी ने एक पौधा ज़रूर लगाना है और बिलखुसूस वो लोग जो दावत इस्लामी के मुहिब्बीन, मुंसलिकीन और इस तरह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या हमारा जो वेलफेयर विंग है GNRF इसके थ्रू हमसे कनेक्टेड है, या हमारे वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने मिनिमम 12 पौधे खुद पर लाजिम करना है, 12 पौधे लगाने हैं। का आगाज कब से हो रहा है? जी, तैयारियां तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 महीने पहले से शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जून के महीने में हमने सेव नेचर का प्रोग्राम बाय द हेल्प ऑफ अवेयरनेस, ताकि लोगों को अब इसकी जो है, हालांकि एहसासात पहुंचे हैं, बस उस एहसास को एक क्लिक की जरूरत है, एक सॉफ्ट क्लिक पड़े, लोगों को एहसास हो, रिफ्रेश हो गया यार वाकई इस बार। टॉपिक ऐसे है ना आरिफ भाई की बंदा महसूस तो करता है यार होना चाहिए, लेकिन वो चीजें कभी कभी बातों में रह जाती, यार होना चाहिए, मोटिवेशन की आदत होती है, होना चाहिए भाई, होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? आप ही करेंगे। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि अरे यार होना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, गर्मी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप आगे बढ़िए बट इसमें, और इस साल 12 पौधे ज़रूर लगाइए। बट इसमें क्या होता है, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अभी आप सोचें कि कोई फ्री है तो वो पौधे लगाना चाहता है कि उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अकेला जाके कैसे लगाए। तो ये तो दावत इस्लामी का बहुत बड़ा ये है कि उन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। दावत इस्लामी ने एक तरह से ये माशाल्लाह पूरा बयान किया, एक पूरे प्लांटेशन डेज हमारे माशाल्लाह इवेंट के तौर पे हम बना रहे हैं और सबको शामिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब आ जाओ, सब अपने मुल्क हिंदुस्तान को हरा भरा करके इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि अब जो प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि आपने यानी वो तमहीद में स्टार्ट में किया, हर साल जो है वो गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, ऐसा ही है, हर साल जो है वो ठंडी का एक अलग जो हमें रूप देखने को मिलता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अब कब तक हम इन सारी चीज़ों, हम नहीं तैयार है भाई कि अब 50 डिग्री सेल्सियस और 55 डिग्री सेल्सियस में जो है वो सर्वाइव करें और आने वाली जनरेशन को इस तरह से करें। और ये गर्मी होने का भी एक उसका एक निज़ाम है ना कुदरत का। अभी बाहर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी ग़िज़ा होती है, जो सूरज की रोशनी रहती है ना वो ग़िज़ा होती है उनकी। जैसे आप ले लो कि फोटोसिंथेसिस वो करते हैं जी, जैसे वो सूरज की रोशनी लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हमारे व्हीकल से निकलती है वगैरह सब, तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अभी आप रोड्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए पेड़ों को खत्म कर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट गर्मी तो सीधे जमीन पे आएगी, वो गर्मी ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस वजह से ये गर्मी का जो माहौल है हर साल बढ़ते ही जा रहा है। अगर लोगों के जहन में थोड़ा भी आ गया है ना ये हम लोगों गलत कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अगर एक काटेंगे तो 10 लगाइए, ये इसका मतलब ये नहीं कि 10 भी पूरे बड़े होंगे। बड़े होने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है उनको, चले 5 साल 10 साल, आप ये मेहनत करने के लिए तो किसी ना किसी को तो करना ही होगा ना। तो ये अगर समझ लेंगे ना तो वो गर्मी का जो सिलसिला है अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमें बिल्कुल माशाल्लाह ये समझना है और इंशाल्लाह प्लांटेशन करना है, लेकिन चूंकि हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे हैं प्लांटेशन की तैयारियां, तो ये जहन तो बन जाएगा, लेकिन वो उसकी हिफाजत वाला जो पॉइंट है ना, मैं चाहूंगा अशरफ भाई उस पर गुफ्तगू फरमाए कि एक पौधा मैंने लगा दिया, अब वो चाहे घर में हो या चाहे बाहर हो, अब उसकी हिफाजत मुझे जो करनी है, जो प्रोसेस है कि वो बड़ा हो जाए, यानी दरख्त लगाना है और पौधा यानी पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, तो दरख्त बनने तक यानी क्या प्रोसेस है? यानी कोई हार्ड प्रोसेस है कि बंदे को वहां खड़ा रहना है, रोजाना करना है? आप कुछ अगर इजी
نہیں سمجھے کہ اگر بتا دیں تو بہت انشاءاللہ رہنمائی. دیکھیں جب آپ گھر پہ لگاتے ہیں تو مینٹیننس تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ دن بدن دیکھتے رہتے ہیں, اس کو پانی وغیرہ سب دیتے ہیں, اتنا زیادہ مینٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے جو گھر پہ لگاتے ہیں. کھاد وغیرہ میں بھی بعض اوقات وہ تو آپ نیچرل بھی یوز کر سکتے ہیں. ابھی تو بہت سارے کیمیکل کھاد ہیں تو اس میں آپ کو نقصانات بھی ہے بہت ساری چیزوں میں. جیسے آپ ان کو جیسے لے لیں آپ کے فروٹس یا ویجیٹیبلس کے پودے میں ہم کھاد دے رہے ہیں تو وہ ہم لوگ ہی کھائیں گے, اس کے نقصانات بھی ہیں. آپ اس سے اچھا نیچرل کھاد کے اوپر چلے جائیں گے. آپ کو یوٹیوب میں دیکھیں گے تو بہت سارے ویڈیوز ملیں گے کہ کیسے بنانی ہے کھاد. میں اگر چیلنجنگ ہے تھوڑا بہت تو اب جو باہر کے پودے لگاتے ہیں نا, جو جیسے ہو گیا کہ گارڈن میں لگائیں, جیسے روڈ پہ لگائیں, ان کو دیکھنے کی ضرورت رہتی ہے. کیونکہ ایک جو پودا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اسے 2 سال دیکھنے کے لیے مطلب اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ کچھ پودے سردیاں سہ نہیں سکتے, سردیوں میں سوکھ جاتے ہیں یا وہ نیچے سے روٹس ان کے خراب ہو کے وہ سڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد گرمی آتی ہے, اور گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو پانی نہیں ملا تو اس کے روٹس ایک دم سے خراب ہو جائیں گے اور وہ پودا پورا سوکھ جائے گا. تو جب یہ پودا 2 سال تک سروائیو کر جائے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا بڑا ہونے کے لیے. جہاں اگر کوئی اسے کٹ نہ کر دے یا وہ کوئی اسے برباد جڑ سے نہ نکال دے, تو اگر بیچ سے بھی کٹ کرتے تو پھر اگ جائے گا وہ. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ باہر لگاتے ہیں نا ایٹ لیسٹ منیمم اس کو سال 1.5 سال اس کے اوپر تھوڑی نظر رکھیں. اور ہمارا کچھ اتنا ٹائم جائے گا بھی نہیں کہ جا کے اسے کچھ گڑائی کرے, یہ کرے وہ کرے. بس آپ کو دیکھنا ہے کہ اسے پانی مل رہا ہے نہیں, یا اور آپ کو نیچرل جو کھاد ملتی ہے, جو گوبر کی کھاد ملتی ہے, آپ کو کہیں سے بھی اٹھا کے اس کو بس ڈال دینا ہے. بس اتنا کریں گے نا تو وہ اپنے آپ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا. یہ 2 سالوں کے بعد کیا کرتے ہیں جب اس کے جڑ نیچے جاتے ہیں, جیسے عارف بھائی نے کہا کہ وہ خود بخود اپنا انتظام کر لیتا ہے, یہ 2 سال کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے. وہ خود بخود اپنا پانی لے گا, وہ خود نیوٹرینٹس لے گا زمین سے, اور باقی اس کا پروسیس لائف سائیکل چلتا رہے گا. ماشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ ہمیں شجر کاری کرنی ہے, دعوت اسلامی انڈیا کے ساتھ مل کر بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بس یہی ہمارا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. کب سے کب تک یہ ایونٹ ہے؟ الحمدللہ عز و جل یہ تو ہمارا ہر سال کا ہے کہ ہم جو ہے وہ 1 جولائی سے لے کر 10 جولائی تک جو ہے وہ پلانٹیشن مہم سٹارٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہم جو ہے نا وہ بالکل دیش کے ہر ناگرک کو اس میں جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی جو ہے وہ بالکل پودے لگائیں اور اس پودوں کو خیال بھی رکھیں اور اس کو درخت بھی بنائیں. جیسے ابھی اشرف بھائی نے توجہ دیا کہ پلیٹ فارم نہیں ہے, کرنا چاہتا ہے, موٹیویشن ہے, پلیٹ فارم نہیں ہے. جی ہاں, دعوت اسلامی انڈیا آپ کو جو ہے پلیٹ فارم پرووائڈ کری. آئیے ہمارے ساتھ مل کر جو اس پلانٹیشن کیمپین میں شامل ہو جائیے. ہم نے باقاعدہ اس کی لسٹنگ کی ہے, ہر ڈسٹرکٹ پہ ایک لسٹنگ کا نظام ہے. اس لسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آنے والے ہاسپٹلس, جیسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں, یا پھر اس طرح کے جو وہ دیگر جو ہے وہ نرسنگ ہومس ہوتے ہیں ان کو, پھر اسی طرح سے اسکولس, پھر ہمارے یہاں کے جو دیگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم پلانٹیشن کے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مل کر پودا لگا رہے ہیں. اور انہیں پھر کہہ رہے کہ بھائی ایک پودا ہم نے لگایا اور اس طرح کے 10 پودے اور لگائیں گے, آپ بھی اس کیمپین میں ہمارے ساتھ دیجیے اور آپ بھی جو ہے وہ 1-2 پودے, جتنی آپ کی طاقت ہے اتنے پودے لگانا شروع کریں. تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک مین پاور ہمارا جو ہے لگا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر 400 پودے لگانے ہیں تو یہ کام 4 لوگوں کا نہیں ہے, ہمیں کم سے کم 40 لوگ چاہیے ہوگے. تو اگر آپ اس میں شامل ہو جاتے تو اس نوبل کاز کو لے کر اور اس بڑی جو ہے ثواب کے کام میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے, آپ کو بھی جو ہے ڈھیر ساری نیکی الحمدللہ مل جائے گی. تو ہمارے والنٹیئرز ہیں, ہمارے ڈسٹرکٹ سپروائزرز ہیں, یا ہمارے جو دیگر جو سوشل میڈیا کے پوسٹ چلتے ہیں GNRF کے, تو GNRF کے بھی پوسٹ چلتے رہتے ہیں. ادھر ہمارا جو ہے آفس کا نمبر بھی ہوتا ہے, تو یہاں پر رابطہ کر کے بھی جو آپ جس بھی ہندوستان میں آپ کسی بھی سٹی سے ہوں, کسی بھی جو ہے شہر سے ہوں, آپ ماشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو قریب کے جو ہے وہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, جو GNRF کے جو ہے وہ لیڈرز ہیں یا سپروائزرز ہیں یا مینیجر حضرات ہیں, ان سے ہم آپ کو جو ہے وہ رابطہ کروا دیں گے اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہو کر جو الحمدللہ کسی کی یہ نیت بن جائے کہ چلے مجھے کرنا ہے, اب اس کی نیت 1-2 کرنے کی نہیں ہے, 1000 2000 3000 کرنے کی ہے, مدینہ تو یعنی وہ آپ سے یعنی آپ کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل رابطہ کر سکتا ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ رابطہ بالکل کریں, کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے رابطے میں آئیں تاکہ ہم 1 شاٹ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ پلانٹیشن کے کام کریں. بلکہ کل بھی جب میں آکولا میں تھا اور وہ فارسٹ آفیسر کے ساتھ جب ڈسکشن ہو رہا تھا, تو اس نے خود کہا کہ یار ابھی ہم نے ایک لینڈ کھوج رکھا ہے اور ہم نے مل کر جو ہے ایک بڑی تعداد میں پلانٹیشن کرنا ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ پربنی, ہنگولی اور مہاراشٹر کے دوسرے جو شہروں کا جب شیڈول ہوا تو وہاں پر بھی ہم مجھے اسلامیہ نے ایسا ہی کہا کہ ہم جہاں فارسٹ ڈپارٹمنٹ گئے, یہاں ملاقاتیں کی, تو یہاں پہ خود ہمارے پاس ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں پلانٹیشن کرنا ہے, لیکن کبھی پودوں کی اویلیبلٹی
کے بارے میں تھوڑے سے ایشوز ہیں, پودے اویلیبل نہیں ہیں, کیونکہ سیڈلنگس ہوتی ہے یا سیپلنگس ہوتے ہیں وہ پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں. ان کو جو ہے وہ 7 مہینہ 10 مہینہ پہلے جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. جیسے 10,000 پودے تیار کیے گئے تو 10,000 لگانے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی جائے. تو اگر یہ اچھے ہاتھوں میں ہوں گے تو ظاہر ہے وہ آگے بڑھے گی بھی. یعنی دو چیزیں یہاں پر عارف بھائی جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پا رہا ہوں, یعنی کوئی جگہ دینا چاہے کہ میری جگہ ہے یہاں پر آپ پلانٹیشن کر موسٹ لیجیے, ویلکم. ماشاء اللہ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کی ان مبلغین سے جو آپ کے شہروں میں ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں FGN چینل کے ناظرین, اس نمبر پر بھی آپ کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس ٹائم پہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے. اچھا, دعوت اسلامی انڈیا تو ایک قدم ماشاءاللہ مزید آگے بڑھی ہے. اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اشرف بھائی, آپ پروگرام میں تشریف لائیں, بڑی اچھی معلومات آپ نے فراہم کی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین, ماشاء اللہ اشرف بھائی نے اور عارف بھائی نے گفتگو کی کہ ہمیں گھر میں بھی پلانٹیشن کرنا ہے, شجر کاری کرنی ہے اور باہر بھی کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. دعوت اسلامی انڈیا نے ایک قدم اور بڑھایا ہے, وہ ہے اربن فارسٹ, یعنی شہروں میں جنگل. اب آپ کہیں گے کہ جناب شہروں میں جنگل مطلب یہ ہے کہ جنگل بنانا ہے, پھر جناب جانوروں کو لانا ہے, تو جانور والی اسٹیپ نہیں ہے, صرف جنگل بنانے تک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ شہر میں کنسٹرکشن ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, فیکٹریز ہماری بڑھ رہی ہیں, گاڑیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں جس کے دھوئیں سے آپ فضائی جو آلودگی ہے وہ کس قدر بڑھ چکی ہے, آپ بالکل اس کو سمجھ سکتے ہیں. ہمارے کئی شہروں میں تو عارف بھائی ٹریفک کا اتنا بڑا پرابلم ہے, دہلی تو بالکل مشہور ہے, یعنی جہاں گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں, ایئر کوالٹی ڈسٹرب, اور اب تو اتنا برا حال ہے کہ ونٹر کی جو وہ یعنی سمر ہالیڈیز تو ہوتی ہے, ونٹر کی بھی ہالیڈیز ملتی ہیں, بلکہ جو بہت زیادہ یعنی کم عمر کے بچوں کو جو ہے نا بلو دی پیوبرٹی یعنی بالغ ہونے کے قریب ہے, اس طرح کے ہیں. یہ تو اس ہوا میں اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوئی کہ ان کو مائنر استھما ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ وزن والا کام کرتے تو ہانپنے لگ جاتے ہیں, اتنی سانس لینے کی ایسی شدید تکلیف ہو گئی ہے. تو یہ اربن فارسٹ کا جو کانسیپٹ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو سمجھا, اس کی ضرورت کو سمجھا اور اس کا آغاز کیا. یہ کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی انڈیا کیا کر رہی ہے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے ہم انوائٹ کریں گے ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان عارف اتاری صاحب کو. جی عارف بھائی تشریف لائیے. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے عارف بھائی؟ ماشاءاللہ تشریف رکھیے. ماشاءاللہ. عارف بھائی کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بھیونڈی شہر سے. بھیونڈی سے, یعنی ممبئی سے ہی ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے. اور اربن فارسٹ پر ہم گفتگو کر رہے تھے, کیا ہے یہ, کیسے آپ نے اس کا آغاز کیا, اور ابھی ہم نے کہاں کیا ہے, اور جو کرنا چاہیں تو آپ تھوڑا اس کو کلیئر تو کریں نا. جی الحمدللہ 10 اگست کے دن عارف بھائی کا میسیج آیا کہ اربن فارسٹ, الحمدللہ ہم کو بھیونڈی شہر میں ایک اربن فارسٹ. اصل میں نے نیا نیا کانسیپٹ پڑھا تھا اور میں نے بمبئی ریجن کی ہماری ٹیم جو ریجن بنا ہے اس میں ڈال دیا. جی اب یہ شاید انہوں نے میسیج پڑھا وہ اربن فارسٹ کا. اربن فارسٹ کا جی. تو وہی پھر میں بولا عارف بھائی یہ اربن فارسٹ, تو پھر کال کر کے عارف بھائی نے اس کی ڈیٹیل بتائی کہ اس کو شہری جنگل, اربن کا مطلب ہی ہے شہر, اور جنگل منی جنگل, شہری جنگل. میں یہ کیسا ہے, تو بولے یہ اس طریقے سے اس کو میپنگ کی ہے. اچھا, یہ تو دعوت اسلامی انڈیا نے شروع کیا, لیکن یہ کانسیپٹ چلیے ہے کہاں سے, اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ یہ الحمدللہ ایک جاپان کے سائنسداں اکیرا میاواکی, اس نے اپنے نام پہ ہی ایک تکنیک استعمال کی ہے, یہ میاواکی. اس کو اس نے 60 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ تکنیک کا آغاز کیا, اور اس میں اس کو بہت الحمدللہ اس میں فوقیت ملی ہے, اور اس کو کافی اس نے سکسیس پایا ہے. اسٹڈی انہوں نے اچھی کی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سائنٹسٹ کے نام پہ ہے, مجھے ٹیکنیک پتا تھا کہ میاواکی ایک ٹیکنیک ہے, مطلب انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا کہ یہ جو سائنٹسٹ نے اپنے ہی نام پہ رکھا میاواکی فارسٹ, جاپان کی ٹیکنیک ہے, وہاں یہ لوگ یہ فارسٹ کے اس طرح کا نظام بناتے ہیں. پھر سب سے پہلے ہم نے دعوت اسلامی انڈیا میں کب کیا, کہاں کیا؟ یہ الحمدللہ بھیونڈی. ہم لوگ جب عارف بھائی کا میسیج آیا تو پھر ہم لوگ نے جا کے ایک جگہ, ابو الاسناد بھائی ہمارے ذمہ دار ہے, شوکت بھائی ذمہ دار ہے, اور کامران بھائی, ہم لوگ نے آپس میں ہماری ایک ٹیم ہے, ٹیم مل کے ہم کو ایک ہدف ملا تھا اربن فارسٹ. تو ہم لوگ نے جگہ سرچ کرنا اسٹارٹ کیا. تو دیوان شاہ درگاہ کے قریب میں ایک جگہ ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ اربن فارسٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے پہلے بھی BMC والوں نے وہاں پہ کچھ پلانٹیشن کیا تھا, پر اس کی دیکھ بھال لاک ڈاؤن میں کیا تھا, اور ان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم رہ گئے, اور وہ کچھ دنوں میں پورے کے پورے
2-3 हज़ार कुछ बल्कि प्लांट लगाए मुझे तो याद पूरा खत्म पड़ता है हो कि गया। जब हम उसको कन्विंस करने गए, जब हमने वो ऑफिसर के साथ मीटिंग की, वो तो ऐसा खुश हो गया, उसी के कार में गया था, उसी के कार में हम जो है वो अर्बन फॉरेस्ट की जगह विजिट करने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई को हम लोग ने बताया गया, इस तरह से हम लोग ने जगह डिसाइड की है, आरिफ भाई आप भी मुलाकात करने के लिए आ जाए। आरिफ भाई ने उनको अर्बन फॉरेस्ट जब बताया तो वो खुद अपनी पर्सनल गाड़ी में आरिफ भाई को लेके आया और हम लोग के साथ बाकायदा विजिट की। उसने उसका और जज्बा बढ़ा, उसने बोला कि कमिश्नर को अब अपन एक्सप्लेन करते हैं। फिर कमिश्नर को बाकायदा हम लोग ने मैपिंग किए, कमिश्नर को बताया इस तरह से हमको करना है, उसने ओके किया और हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फिर ठीक है माशाल्लाह। मुंबई से आप आगाज़ कर चुके, आगे क्या प्लानिंग है? आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, हम चाह रहे हैं कि हर सिटी में एक अर्बन फॉरेस्ट, क्योंकि आज जो प्लांट की ज़रूरत है, आदिब मैंने जैसा बताया कि हर 20-25 मीटर पे एक प्लांट होना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करने का एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है, दूसरा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सही आदिब भाई? अभी फिलहाल तो नहीं है, इन मानों में नेचुरल कोई इस तरह का रिसोर्सेज नहीं है। बल्कि मुझे याद पड़ता है ना, मैं जब ये इन्होंने पूरी वर्किंग की, इन्होंने बताया तो ये बता रहे थे कि क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली, जो झाड़ होते हैं इसमें जो है ना, पौधे नहीं लगते हैं इसमें, डायरेक्ट झाड़ लगते हैं, जिनकी फीट शायद 8 फीट के थे अपने, 8 से थोड़े हाइट, कोई 3 फीट का रहता है, कोई 4 फीट का, क्योंकि पौधा जो है, झाड़ जो दरख्त जो है, आरिफ भाई ने जैसे बताया कि सूरज की रोशनी और ज़मीन के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। उसको दरख्त को बढ़ने के लिए सूरज और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। अगर वो पौधा दोनों चीज़ उसको बढ़ने के लिए, अभी वो बाजू में पौधे लगे रहे तो वो उसको साइड में बढ़ोतरी के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो वो सीधा हाइट बढ़ने के लिए बहुत तेज। शहरों में आरिफ भाई आप ज़रा बताइए कि शहरों में इसको करने का क्या फ़ायदा? और अच्छा फिर ये भी तो चीज़ है ना कि लोगों के पास जगह ही वैसे कम है, और जनाब अगर किसी का जहन बने कि मैं करना भी चाहता हूँ तो आप जहन क्या देंगे? इसके कुछ अगर फ़ायदे आप शहर में बयान करें, वैसे तो ऑल ओवर आपने माशाल्लाह बयान कर दिया, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने के लिए मज़ीद अगर आप कुछ रोशनी डालें। जब हमने इसको स्टडी किया और डिस्कस किया, फिर मैं आरिफ भाई से, मैं तो माशाल्लाह इनसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ, डिस्कस करते रहता हूँ, तो सडनली क्या हुआ कि इन्होंने बताया मुझे कि ये जो होते हैं ना, जैसे इन्होंने अभी इसको क्लियर किया कि पौधा होगा तो एक दूसरे के जो हिस्से का पानी पिएगा तो हो सकता है एक भले पल जाए, दूसरा जो है वो चले, लेकिन जब बिल्कुल दरख्त बन जाता है ना तो फिर वो अपनी ग़िज़ा थोड़ा सा तैयार करने के लिए इसकी जड़ें जो बढ़ने लग जाती हैं। तो जब हम 3 फीट 4 फीट का जो है वो जो बड़ा पौधा ले रहे हैं, ये बड़ा पौधा तेज़ी के साथ ज़मीन में जाता है और अब वो धीरे धीरे जब 5 फीट 6 फीट का जब होता है और ये बिल्कुल दरख्त की शक्ल लेता है, तो अब वो फॉरेस्ट बनता है, यानी पूरा दरख्त बनता है। तो अब आपके पास जो है ना दरख्त की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी अब आपके पास बहुत सारे झाड़ हो गए, बहुत सारे जो है वो बिल्कुल बड़े बड़े दरख्त हो गए। अब बड़े दरख्तों का फायदा ये होगा कि ज़ाहिर है अगर पूरे शहर से बड़ी गंदगी निकलती है तो सारी गंदगी उस दरख्त के करीब आएगी और वो सारे दरख्त उसको तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो डायरेक्ट आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है मिल जाएगी। तो यू बंच ऑफ ऑक्सीजन, यानी बड़ी मात्रा में आपको जो है वो पूरे शहर वालों को ऑक्सीजन मिलेगी, बड़ी मात्रा में जो है वो गंदी हवा भी जज्ब हो रही है और साफ सुथरी ताज़ा हवा भी आपको मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्बन फॉरेस्ट। तो कंसेप्ट यही है कि एक बड़ी जगह, जैसे हमने हमारी जो जगह है, जो मैपिंग मैंने देखी है, वो तकरीबन जो है वो यूँ समझे कि 1 एकड़ के आसपास है, लेकिन अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट पर जो है वो तकरीबन जो है वो 70-80 फीट पर हमने काम शुरू कर दिया है और अब हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक्सटेंशन का वर्क भी शुरू कर चुके हैं। माशाल्लाह आरिफ भाई ने काफ़ी अच्छा वहाँ JCB लगा के उसको क्लियर किया, क्योंकि वो जगह बड़ी डरावनी सी थी। हमने बोला ये इन्होंने जब दिखाया, मैंने बोला कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यानी कई जगह तो ऐसी है ना आरिफ भाई हमारे शहरों में कि जिसका यूज़ ही नहीं है। ऐसा ही है। मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा जो ओहदेदार हैं, जो इस तरह यानी जिनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसका यूज़ नहीं है, ऐसी रखी हुई हैं, तो उम्मत की खैर ख्वाही के लिए, देखिए मैं तो उम्मत की खैर ख्वाही के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कौम को, लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप आगे बढ़ें, सवाब की नीयत ही कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम सवाब मिलेगा। सवाब जारिया है, बल्कि मरहुमीन की इसाले सवाब की भी तो नीयत की जा सकती है ना, कि ये जो अर्बन फॉरेस्ट का जो पूरा मामला है मैं करूँगा तो ये अपने वालिद जो इंतकाल कर चुके, अगर इंतकाल कर चुके तो उनकी इसाले सवाब के लिए, वैसे जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है। अगर वालिदा फोत हो चुकी है या हयात भी है तो वालिदा की इसाले सवाब के लिए आप वो कर दे तो इंशाअल्लाहुल करीम उसका सवाब जो है वो पहुँचता रहेगा। तो जिनके पास ये स्पेस है, सहूलत है, तो वो उनको आगे बढ़ना चाहिए। वो जगह जो इन्होंने दिखाई थी ना, बिल्कुल कचरा लेयर, और शायद 1-1.5 फीट तक कचरा था, तो उसको पूरा डंपिंग कचरा निकाल के, यानी पहले तो पूरा वो आपने साफ सफाई का जो सिलसिला किया, लोगों की नजर में नहीं था ना, लोगों के लिए बस एक एक्स्ट्रा जगह थी, लोगों की उस पर जो है ना, क्योंकि जगह की एक बड़ी, क्योंकि तालाब के बिल्कुल लग के जगह है वो, और जगह भी बड़ी अच्छी है, लेकिन लोगों को उसकी शायद इतनी जो कदर नहीं थी,
اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ نے جب بڑھنا شروع کیے تو لوگوں نے پلانٹیشن باقاعدہ لا کے دیے. ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمارے کو بہت سپورٹ ملا. اچھا اس کی ویڈیو بھی ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی ویڈیو بھی پلے کی جائے اگر ریڈی ہیں تو, اور بتایا جائے کہ دعوت اسلامی صرف کہتی نہیں ہے, کر کے بتاتی. الحمدللہ. جی ویڈیو پلے کیجیے گا. الحمدللہ عز و جل GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کی سب ڈپارٹمنٹ پلانٹیشن کی طرف سے آج انوائرمنٹ ڈے پہ الحمدللہ ہم اربن فارسٹ میں جمع ہیں. آج یہاں پر پلانٹیشن بھی کیا گیا. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے اربن فارسٹ میں کئی پودے لگے ہوئے ہیں, اور اللہ کے کرم سے اس بار ہم نے ہدف بھی لیا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں انشاءاللہ 12 لاکھ پودے لگانے کا ہدف لیا گیا. میری آپ لوگوں سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی ضرور ہمارے اربن فارسٹ میں وزٹ کیجیے گا. آپ کے مرحومین کے لیے بھی آپ یہاں پر پودے لگا سکتے ہیں. اس میں آپ کے کنٹریبیوشن کی بھی حاجت ہے, ضرور شرکت کیجیے گا. اپنے گھروں میں بھی پودے لگائیے گا, جہاں جہاں پاسبل ہو ہمارے ملک ہندوستان کو ہرا بھرا کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہمارا مقصد بھی ہے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں پودا. ماشاءاللہ. تو یہ ہے دعوت اسلامی انڈیا. دعوت اسلامی انڈیا کی کاوش ہے, تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. کم از کم 12 تو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں گے سنیں گے, ان سے گزارش ہے کہ 12 پودے آپ ضرور لگا لیں. دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین کے ساتھ میں آپ شامل ہو جائیں اور انشاءاللہ پلانٹیشن مہم کو آپ آگے لے کر بڑھیں. ملک ہندوستان کے رقبے کو دیکھتے ہوئے 12 لاکھ کم ہیں, یقین جانیں آپ کم ہیں. اگر آپ یعنی اگر کوئی سننے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ جناب یہ کیسے پاسبل ہے, 12 لاکھ تو بڑا فگر ہے, نہیں, یہ پاسبل ہے. اگر مجھے دیکھنے سننے والا ہر ایک, میرا ہر ایک شہری, ہر میرا ہندوستان میں رہنے والا شخص اگر یہ ٹھان لیں کہ مجھے پلانٹیشن کرنا ہے, اور جہاں جہاں وہ اسپیس دیکھیں, جہاں جہاں اس کے لیے پاسبلٹی ہے, وہاں پر اگر وہ شجر کاری کریں, تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ الکریم ملک ہندوستان جو ہے نا وہ ہرا بھرا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ بہت فوائد ملیں گے. کیسے اور حصہ لے سکتے ہیں عارف بھائی, اور مزید روشنی ڈالیں آپ اس پر. الحمدللہ عز و جل, کیونکہ 1 جولائی سے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ ہم نے جو ہے ہمارا نمبر بھی وائرل کیا ہوا ہے, تو آپ اگر ہمارا والنٹیئر بننا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ اس مہم میں جو ہے وہ حصہ ملانا چاہتے ہیں, تو الحمدللہ عز و جل دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ورنہ ہماری GNRF کی ویلفیئر ونگ, آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. آپ GNRF انڈیا اگر گوگل پہ بھی ڈالیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو فرسٹ پیج پہ ہی ہمارا جو ہے وہ لے آؤٹ مل جائے گا. آپ وہاں کلک کریں گے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ جائیں گے, تو وہاں پہ بھی جو ہے ہیلپ کا ہمارا جو آپشن اویلیبل ہے, آپ وہاں پہ بھی فارم بھر سکتے ہیں. اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ عز و جل ڈونیشن فار پلانٹیشن بھی الحمدللہ اویلیبل ہے, چاہے رقم کے ذریعے, چاہے پودوں کے ذریعے, جیسے چاہیں, یعنی دامے درمے قدم سخمے, جیسے چاہیں ویسے آپ ہمارا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں. بس یہ کہ ہم سے کانٹیکٹ میں آ جائیں, ہمارے والنٹیئر سے کانٹیکٹ میں آ جائیں, یا دعوت اسلام انڈیا کے دیگر ڈپارٹمنٹ کے جو دیگر ذمہ داران ہیں, کیونکہ الحمدللہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی پوری دعوت اسلامی انڈیا, یہ الحمدللہ جو جتنے بھی ہمارے جو 50+ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تمام کے تمام جو اس میں ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا کام کرنا ہوتا ہے, تو آپ کسی سے بھی کنیکٹ ہو کر جو ہے اس مہم میں حصہ لے سکتے ہیں. ورنہ ہمارا نمبر جو ہے وہ اویلیبل ہے, آپ ہمیں کانٹیکٹ کر کے بھی الحمدللہ ہمارے ہیڈ آفس کے ذریعے بھی آپ انشاءاللہ الکریم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ 1 جولائی سے لے کر جو 10 جولائی کا ہم نے وقفہ رکھا ہے, اس میں اس کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے کریں, کیونکہ یہ جو وقفہ ہے جس میں ایک انرجی ہوگی, ایک ماحول ہوگا کہ بھائی شجر کاری کرنی ہے, پلانٹیشن کرنا ہے, پودا لگانا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے جذبہ تھوڑا سرد پڑ جائے, ٹھنڈا پڑ جائے, لیکن ابھی موقع ہے. اگر اس کیمپین میں آپ اگر ہمارے سے مل جاتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل ڈھیروں ثواب اور بہترین ماحول ہم آنے والی نسلوں کے لیے تیار کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پلانٹیشن آپ کر رہے ہیں, ذرا اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیں نا, ایک ماحول بنے نا عارف بھائی, کہ بچوں کو تھوڑا ساتھ میں لے لیں اور تھوڑا اہتمام کے ساتھ کریں کہ آج ہمیں پلانٹیشن کرنا ہے. اچھا, پلانٹیشن کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ اچھی نیت کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے. بہت ساری اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ جو نا اپنے بچوں کے ساتھ میں پودا لگا رہے ہوں, تو ان کو بھی یعنی ایک یوں سمجھے کہ ماشاءاللہ ایک ہمت پڑے گی کہ ہمیں کرنا ہے. اچھا, بچے آبزرو کرتے ہیں نا, جب بچے آبزرویشن کرتے ہیں تو وہ پھر سیکھتے بھی ہیں. ایک ہوتا ہے بچے کو بس بول دینا, ترغیب دلانا, ایک ہوتا ہے بچہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے کسی عمل کو. تو جو عمل کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ بچے کے ذہن میں بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے. ابھی ہمارے جو اشرف بھائی تشریف لائے تھے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے, وہ بچے بھی پلانٹیشن میں لگے رہتے ہیں. ویسے میں عارف بھائی کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو یعنی کہ ان کا جو اپارٹمنٹ ہے, میرا وہاں جانا ہوا ہے, تو آپ کے نیچے اپارٹمنٹ میں بھی جو آپ نے پلانٹیشن کیا ہے وہ بھی شاید بچوں کو لے کے الحمدللہ پوری ٹیم ہماری ہے الحمدللہ, والنٹیئر بھی ہے اور کچھ سوسائٹی کے لوگ ہیں. پلانٹیشن کا تو پہلے سے ہی شوق تھا, پر الحمدللہ دعوت جب ذمہ داری ملی
اس کے بعد سے شوق اور مزید بڑھا، الحمدللہ اربن فارسٹ کا بھی اس کے بعد کنسپٹ ملتا گیا. پلیٹ فارم ملنے کے بعد آدمی الحمدللہ کام میں اور جذبہ بڑھ گیا. نظام میں نا عارف بھائی، جب کوئی کام منظم انداز سے ایک نظام بنا کے کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کچھ اور ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلام انڈیا کے تجربات ہوئے ہیں اور پوری الحمدللہ پوری دنیا میں پلانٹیشن یہ مہم چل رہی ہے، بالخصوص دعوت اسلام انڈیا الحمدللہ اس کو لے کر چل رہی ہیں. تو اس مہم کو کامیاب بنانا ہے اور آپ کو اس میں ضرور حصہ ملانا ہے. اور بھی مواد ہمارے پاس باقی رہ گئے، بالخصوص میں جو لے کر آیا تھا اور جب یہ تیاری کر رہے تھے تو میں نے ذرا غور کیا کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں درختوں کا ذکر ہے. کثیر آیتیں نکل گئی اور یوں سمجھے کہ اگر اس کو بھی بیان کیا جائے تو تقریباً وقت تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر درخت کا ذکر ہے. جب جنت کا ذکر آتا ہے تو باغات کا ذکر آتا ہے. باغات کیا؟ درخت ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر درختوں کا ذکر فرمایا. اللہ پاک نے جہاں اپنے نور کی مثال بیان فرمائی وہاں ماشاءاللہ زیتون کے درخت کا تذکرہ فرمایا، کھجور کے درخت کا تذکرہ قرآن میں ہے، انگور کے ماشاءاللہ وہ گچھوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. تو یہ سب ظاہر سی بات ہے سب بیل ہیں یا درخت ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں. والنجم والشجر یسجدان، ان کی عبادت کرنے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کی تخلیق فرمائی بلکہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی مشغول ہیں. اسلام میں پڑھتے بھی تھے جو نماز میں یعنی اس کو یا قرآن پاک کی تلاوت سنی، سورہ رحمان کی شاید یہ آیت مبارکہ ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کچھ دنوں بعد کرتی ہوں پلانٹیشن پر، لیکن قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، جو روزانہ قرآن پڑھ رہا ہے اور الحمدللہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں روزانہ وہ درخت کا تذکرہ پڑھ رہا ہے. اس کی زبان پر جو ہے وہ شجر آ رہا ہے، یعنی درخت کا نام آ رہا ہے. میں نے شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے پڑھی جانے والی آیت مبارکہ والتین والزیتون، بالکل ایسا ہی ہے. زیتون کے درخت کا وہاں پر تذکرہ، اللہ پاک نے قسم اس کی یاد فرمائی. تو یہ ماشاءاللہ ساری چیزیں ہیں اور قرآن میں بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی تذکرہ موجود ہے. اور ہمارے لیے تو اتنا کافی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ شجر کاری کرنا ثابت ہے. تو ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں بھی شجر کاری کرنی ہے. یوں بھی نیتیں شامل کر لیں اور دیگر فوائد جو یہاں پر بیان ہوئے اس کی بھی نیت شامل کر لیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے اور امت کی خیر خواہی اس انداز میں یعنی پلانٹیشن کے طور پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو بھی ہمارا پروگرام ہوگا. جی عارف بھائی بالکل ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ الکریم پیارے پیارے رکن شورا سید عارف علی شاہ صاحب بھی انشاءاللہ اس میں ہوں گے، اور جو کہ ماشاءاللہ ہمارے پوری دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ بھی ہیں اور نگران ہند مشاورت بھی ہیں الحمدللہ. جو ہماری سینٹرل کمیٹی آف دعوت اسلامی انڈیا ہے اس کے ماشاءاللہ مین ہیڈ ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت اچھے انداز میں آج میں نے ان کی جو ہے وہ پلانٹیشن کی جو ہے وہ امیج بھی دیکھی، بڑا دل خوش ہوا ماشاءاللہ. آپ جو ہے وہ یو پی کے ایک شہر اعظم گڑھ میں جو ہے ماشاءاللہ مفتی بدر عالم صاحب جو ہے وہ مدہ ذلہ العالی کے ساتھ جو الحمدللہ عز و جل پلانٹیشن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کے ایسی بھی دل بڑا خوش ہوا اور ایسی ایک چارجنگ ہو گیا. آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ سید و سردار باپو ابروزار سے لیڈر ہوتا ہے نا عارف بھائی، جب لیڈر کوئی بات کہتا ہے نا، رہنما جب کوئی بات کہتا ہے نا تو وہ آغاز اپنے سے کرتا ہے. یعنی یہ وہ لیڈر ہے ماشاءاللہ، یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ حکم کر دیا چلے جناب آپ کریں میں بیٹھا رہتا ہوں. یعنی کیمپین شروع ہے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کی الحمدللہ. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. ہے پروگرام نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ زمین سے زندگی تک انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور بھی گفتگو تفصیل سے اس میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کر